عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ اس نے یہی بات بار بار دہرائی تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، اور اس حدیث کا جو بنیادی پیغام ہے کہ غصہ آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، اور ایک ہی سوال 2 بار 3 بار کیا جا سکتا ہے، اور ایک ہی جواب بھی 2 3 بار دیا جا سکتا ہے۔ سوال کیا تھا؟ اوصنی، مجھے کوئی وصیت کیجیے، یہ سوال تھا۔ جواب کیا تھا؟ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر وہی سوال فردد مرارن، کئی بار کہا کہ کچھ وصیت کیجیے، کچھ سمجھائیے، کچھ بتائیے۔ تو پھر آپ نے کہا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ سوال جو ہے، سوال کا جواب کبھی کبھی سوال کرنے والے کے رخ اور مزاج کو دیکھ کر کے بھی دیا جاتا ہے۔ ہر آدمی کے لیے ہر سوال کا ایک ہی جواب نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا مزاج تیز ترار ہے، اس کے لیے جواب الگ ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈے مزاج کا ہے، جواب الگ ہو سکتا ہے۔ کسی کے پاس شرعی علم ہے، اس کا جواب الگ ہوگا۔ کسی کے پاس علم ہی نہیں، جواب الگ ہوگا۔ انسان کے اسٹیٹس کے لحاظ سے اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ دنیا میں طبیب اور ڈاکٹر اگر 10 مریض ہیں اور سب کے پاس ایک ہی بیماری ہے تو سب کو ایک ہی دوا نہیں دیتا ہے۔ سب کے باڈی کی حالت الگ ہوتی ہے، سب کے جسم کی حالت الگ ہوتی ہے، تو اس حساب سے وہ سب کو دیکھ کر دوائیں دیتا ہے۔ بنیادی کوئی ایک آدھ دوا دے دے سب کے لیے، لیکن باڈی کا کوریج کیسا ہے، کیسے وہ قبول کرے گی، وہی معاملہ روحانیت کا ہے، دین کا بھی ہے۔ شاید کا سوال بار بار یہی تھا، تو آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو، غصہ جائز نہیں ہے۔ غصہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، سب سے بڑی کمزوری غصہ ہے۔ جذباتی قوم اسی لیے کبھی کامیاب نہیں ہوتی، اور جو غصہ نہیں کرے گا، جس کے مزاج میں چڑچڑاپن یا جلدی غصہ ہونا نہیں، وہ بہت جلدی کامیاب ہوگا۔ آپ دیکھیے نا، کچھ لوگ جھلا کے بھاگ جائیں گے کام چھوڑ کے، ڈیوٹی چھوڑ کر کے۔ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ دور اندیش آدمی غصہ نہیں کرتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی غصے میں غلط فیصلہ کر لیتا ہے، یہ خودکشی وغیرہ کے واقعات آپ دیکھیے نا، کہ نوجوان بچے جو کوٹا میں کوچنگ کرنے گئے، گھر والوں کی طرف سے اتنا دباؤ کہ غصے میں آ کر کے خودکشی کر لے رہے ہیں کہ اگر نیٹ نہیں نکال پائے تو یہ سزا ہے، وہ سزا ہے۔ ارے نہیں نکال پائے، نہیں نکال پائے، لیکن ان کو ذہنی دباؤ میں رکھنا، نفسیاتی ٹارچر کرنا، یہ تو خود ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ سکون چاہیے، بڑے سے بڑے حادثے ہو جائیں، انسان اس میں تسلی دلائے۔ تسلی دینے سے آدمی کا ہمت اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ غصہ تو ختم معاملہ، تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان تو چاہے گا کہ غصہ ہو، اس کا معاملہ خراب ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ 2 آدمیوں نے جھگڑا کیا، روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ ایک آدمی غصے میں گالی دینے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایسا کلمہ مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ کہہ دے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پوچھا گیا کیا؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس سے کہا گیا تو وہ اور غصے میں کہہ رہے ہیں، کوئی میں پاگل دیوانہ ہوں؟ غصے میں آدمی اچھی اچھی باتوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان آدمی کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو غصہ آئے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے،
क्योंकि खड़े होने में वैसे भी आदमी का जज्बा और तेज होता है, गुस्सा काबू में नहीं रख पाता है। बैठ जाने से जिस्म की आदत हुआ सब पुरसुकून हो जाते हैं। गुस्से के वक्त खामोशी बेहतर है। अगर शौहर गुस्सा करे, घरों में तलाक क्यों होते? बीवी भी तड़ जवाब देने लगती है, खत्म मामला। कौन किसी से कम हो गया तलाक, घर में आग लग गई, बाद में ठंडा हुआ मामला। और शैतान तो यही चाहता है ना कि इन दोनों के घरों में आग लग जाए। इसलिए समझदार माएं बेटियों को समझाती है कि शौहर की बात का जवाब मत देना, उसका मूड हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा ना। और वो घर हमेशा कामयाब होते हैं जिनमें बीवियां अपने शौहरों के गुस्से को मुस्कुराहट या खामोशी से बर्दाश्त कर लेती। मुस्कुराहट हर वक्त काम नहीं आती, बाज दफा मुस्कुराहट से शौहर और गुस्सा हो जाएगा कि मेरी बात का असर नहीं हो रहा, मजाक उड़ा रहे। मुस्कुराहट की जगह अलग होती है। खामोशी सबसे बेहतरीन हल है, और खामोशी में शैतान रुसवा हो जाता है। सबसे कामयाब जिंदगी उसी की है। और मियाँ बीवी में जब ना इत्तेफाकी हो गई, तलाक हो गया, तो सबसे बड़ा बड़ी खुशी और बड़ी कामयाबी शैतान को मिल जाती है। तलाक के वाकयात, कत्ल के वाकयात, फौरन चाकू निकाला मार दिया, पिस्तौल निकाला शूट कर दिया, ये सब फौरी गुस्से का नतीजा होते। कितने लोग जेलों में पड़े हैं। बाज वाकयात ऐसे हुए कि जेलों में एक दो वाकयात जैसे होते हैं ना कि मार दिया आदमी को, गोली, बच गया मगर जेल में है। जेलों में जा करके जब मिलिए उनसे तो अफसोस का इजहार करते हैं कि गलती हो गई, हमने जल्दी में फैसला किया। तो गुस्सा शर्मिंदगी का सबब बनता है, रुसवाई का सबब बनता है। सबसे बड़ा बहादुर इंसान वो है जो गुस्से को पी जाए। इसीलिए कभी कभी सवाल आता है ना कि रोजे की हालत में कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर किसी ने खा लिया और पी लिया तो रोजा नहीं टूटता। सुने, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अयान। क्या खाने से रोजा नहीं टूटता और क्या पीने से रोजा नहीं टूटता? गुस्सा पीने से रोजा नहीं टूटता, ठीक। शरारत किए तो माँ बाप की पिटाई खाने से रोजा नहीं टूटता, है कि नहीं? तो ये दो चीज है जिसको खाने पीने से रोजा नहीं टूटता है। कभी कभी जनरल नॉलेज में सवाल आता है, तो चूंकि इसका ताल्लुक इस हदीस से है, गुस्से को पी जाने से मुताल्लिक। सुनन अबू दाऊद और मुस्नद अहमद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गुस्सा शैतान की जानिब से, और शैतान आग से पैदा किया गया। जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वजू कर ले। तो वजू कर लेगा तो शैतानियत जो होती है मिजाज से वो खत्म हो जाएगी। सही बुखारी और मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान ताकतवर को नहीं कहते, पहलवान तो वो है जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स को काबू में रखे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ताबई है, फरमाते हैं कि चार चीजें जिसके अंदर पाई जाएंगी अल्लाह ताला उसे शैतान के शर से महफूज रखेगा और उस पर जहन्नम की आग हराम कर देगा। वो क्या है? चाहत, खौफ, ख्वाहिश और गुस्सा। यानी चाहत, खौफ यानी डर, और ख्वाहिश और गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। बात सिर्फ आदमी कुछ चाहता है, किसी चीज को पाने के लिए कोई भी कदम उठा देता है। बात जगह आदमी डरता है, डर और खौफ से बचने के लिए कदम उठा देता है। बाज जगह दफा आदमी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए, और गुस्से में बाज दफा करता है ऐसा, तो अल्लाह ताला उसको शैतान के शर से महफूज रखता है। गुस्सा पी जाने वालों से अल्लाह खुश होता है। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्सा को पी जाने वाले और लोगों को माफ कर देने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। गुस्से में आदमी को अच्छी बात भी बुरी लगती है।
اور ہونا کیا چاہیے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ ہوتے تو غصے میں آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، چہرے سے ناراضگی ظاہر ہوتی، اور غصے میں اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کے کلمات کا اظہار کرتے تاکہ شیطان بھی دور بھاگ جائے، شیطان کے سر سے بھی آدمی بچ جائے، اللہ کی بڑائی بھی ہو جائے اور غصے کا اظہار بھی ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ نے تصویریں دیکھی کپڑے میں، جیسے چادر میں تصویریں دیوار میں لٹکی ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور کہا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ ایک جگہ جہاں غصہ جائز ہے وہ شریعت کی جہاں بے حرمتی ہو، اسلامی قاعدے قانون کو روندا جائے، نبی کی توہین کی جائے، قرآن کی توہین کی جائے، تو ایک مسلمان کو وہاں غصے کی اجازت ہے اپنی غیرت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یہ اس حدیث کی شرح ہوئی۔ حدیث کیا ہے؟ سوال ہے کہ کوئی وصیت کی جائے تو آپ نے کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو، بس لا مانے نہیں، تغضب غصہ نہ کرو، بس یہ دو جملے میں اس کی وضاحت ہوئی۔ اس حدیث سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، صحابہ کرام ہمیشہ فائدے مند سوال کیا کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ، ضرورت کے تحت ایک ہی سوال کو بار بار کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، ضرورت کے تحت ایک ہی نصیحت بار بار کی جا سکتی ہے۔ آپ ہر خطبے میں کہتے ہیں نا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ضرورت کے وقت ایک ہی نصیحت بار بار کی جا سکتی ہے۔ چوتھا مسئلہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ غصے کا شرعی علاج ہے۔ پانچواں مسئلہ، علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا ضروری ہے۔ چھٹا مسئلہ، اللہ کے لیے غصہ ہونا جائز ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ایان۔ تمہارا کیا نام ہے؟ اور تمہارا؟ ارحم۔ کھڑے ہو جاؤ، یہ بتاؤ کہ کیا کھانے اور کیا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ اور شرارت کرنے پر ماں باپ کی پٹائی کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ تو مار کھائی جاتی ہے اور غصہ پیا جاتا ہے۔ جی وہ چشمے والے